السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آب حیات وہ خاص پانی ہے کہ جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ اس کا ایک قطرہ پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے۔ یہ پانی چشمہ ظلمات میں بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پانی پی کر عمر ابد حاصل کی، لیکن سکندر اس کی تلاش میں بحر ظلمات تک گیا تو بے نیل و مرام واپس آیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے جس کا پانی پی کر حیات ابدی حاصل ہو سکے۔ بے شمار قصے، کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمہ آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ اس موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں اور کئی ناول بھی لکھے جا چکے ہیں۔ انڈیانا جونز سیریز کی ایک فلم انڈیانا جونز اینڈ دا لاسٹ کروسیڈ بھی اسی موضوع پر بنی ہے۔ اس فلم میں ہیرو کو ہولی گریل یا اس گلاس یا پیالے کی تلاش میں نکلتا ہوا دکھایا گیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلوب ہونے سے ایک رات پہلے کھانے کے بعد مشروب پیا تھا۔ عیسائی روایات میں ہے کہ اگر اس پیالے میں کوئی مشروب پی لیا جائے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ اس موضوع پر ایک ناول ٹک ایور لاسٹنگ بہت دلچسپ ہے اور اسی ناول کو مد نظر رکھتے ہوئے والٹ ڈزنی اسٹوڈیو نے اس پر ایک فلم بھی بنائی ہے۔ آب حیات کا تصور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اسی لیے لوگوں نے آپ کو خضر کہنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام حجر اسقلانی کی کتاب حیات حضرت خضر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس روایت کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا مفتی محمد شبیر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔
اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بالوں پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی۔ یہ پرندہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے اس پرندے سے پوچھا کہ آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر بھی تیری یہ حالت کیوں کر ہے؟ کیوں تو اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ اس پرندے نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو میں اس حال میں پہنچا ہوں۔ میں نے بنا کسی سوچ سمجھ کے اس چشمے کا پانی پی لیا۔ اب مجھے علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں، مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ یہ سب دیکھ کر سکندر نے اس چشمے سے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی عمر میں بھری جوانی میں موت کی وادی میں اتر گیا۔ انسان نے تقریباً ساری دنیا کھنگال ڈالی ہے، بے شمار خفیہ، گرد، سرد اور مختلف نمکیات سے پر چشمے بھی مل گئے ہیں، لیکن جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہیں مل سکا۔ برے صغیر میں امرت کی تلاش میں کبھی یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ آملے کے درخت پر چڑھ کر اس کے پکے پھلوں کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ آیورویدک کی کتابوں میں ایسے طریقے اور عمل درج ہیں جن کے نتیجے میں جسم کے پرانے اور بوسیدہ حصے الگ ہو کر نئے خلیات پر مشتمل ایک حسین بدن کو جنم دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کتابوں میں اس کے صرف تذکرے ہی ملتے ہیں۔ تجدید شباب کا اصل نسخہ وہاں بھی ناپید ہے۔ دوسری طرف سائنس اپنا ایک الگ سے آب حیات بنانے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے تجربات کیے ہیں جن کے نتیجے میں وہ بوڑھے خلیوں کو دوبارہ نوجوان بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان خلیوں کے ٹیلومر دوبارہ لمبے ہو گئے ہیں۔ اس کیمیاتی آب حیات کی وجہ سے جھریاں جاتی رہیں گی، بڑھاپے کی بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی، بڑھاپے کے ساتھ آنے والی دل کی بیماریوں اور فالج تک نہیں ہوں گے۔ 20 سال کے اندر اندر یورپ میں 100 سال تک جینا عام بات ہوگی۔ اس وقت اہل مغرب میں سائنسدانوں کی یہ کوشش ہے کہ ایک اوسط زندگی میں 20 سے 25 سال کا اضافہ کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق زمانہ آخر میں لوگ 1000 سال کی عمریں پائیں گے۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد اضافہ عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے جو بالآخر موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآن مجید ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ذی روح کو لازماً موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل چیز زندگی کی امنگ اور طبیعت کی جولانی ہے، جس کے بغیر لمبی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب دنیا میں ایسے اعمال سر انجام دے جائیں کہ پھر اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق ایک پرلطف حیات دائمی کو ہمارا مقدر بنا دیں۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔